السلام علیکم ناظرین، پاکستان میں الیکشن کی آمد ہے، لیکن اس سے ذرا پہلے جو ہے وہ ایک پراسرار قسم کی سیاسی خاموشی جو ہے وہ سیاسی منظرنامے پر موجود ہے۔ بڑے بڑے جو لیڈرز ہیں ڈیفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز کے، وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر مکمل خاموش ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو رویہ یا جو ان کے ساتھ سلوک روا رکھا جا رہا ہے جسٹ الیکشن سے تھوڑے دن پہلے، مہینہ یا ڈیڑھ مہینہ تقریباً باقی ہے۔ اس سے پہلے پی ٹی آئی کی جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے انکلوڈنگ عمران خان صاحب جو فاؤنڈنگ چیئرمین ہیں، وہ جیل میں ہیں۔ بہت سارے ان کے اور لیڈرز جو ہیں وہ جیل میں ہیں۔ ان کی پارٹی کے جو اور بہت سارے لیڈرز تھے، انہوں نے پارٹی کو خیر آباد کہہ دیا، سیاست کو خیر آباد کہہ دیا۔ ان کے ورکرز، ان کے ایکٹیوسٹ بھی ابھی کافی سارے جیلوں میں ہیں، کافی سارے روپوش ہیں۔ اور اس تمام پر بھی بات نہیں رکی۔ ابھی جو نامینیشن پیپرز جمع ہو رہے ہیں، الیکشن کمیشن نے جو الیکشن کا جو شیڈیول ہے وہ اناؤنس کیا، اور اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ جو بھی کینڈیڈیٹس ہیں جو الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع کروانے ہوتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اس میں سب سے بڑی جو سرپرائزنگ چیز آج شام کو پی ٹی آئی کی جانب سے سامنے آئی وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو نامینیشن پیپرز ہیں وہ دستخط کروانے کے لیے کچھ وکلاء جو ہے وہ جیل گئے، اڈیالہ جیل، کہ ان سے جو ہے وہ سائن کروائے جائیں اور ان کے نامینیشن پیپر جو ہیں وہ سبمٹ کروائے جائیں۔ تو جو پی ٹی آئی کے عہدیداران ہیں یا ترجمان ہیں، انہوں نے بتایا کہ جو لوگ پی ٹی آئی کے چیئرمین یعنی کہ بانی چیئرمین عمران خان صاحب سے کاغذات نامزدگی کروانے گئے تھے، نہ وہ واپس آئے ہیں اور نہ ہی کاغذات نامزدگی واپس آئے ہیں۔ 4-6 گھنٹے گزر گئے اس بات کو، لیکن ان کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ اور جب ہم نے پوچھا کہ بھائی وہ بندے گئے تھے اندر جیل میں اس کام کے لیے، تو جیل حکام نے ان سے بالکل لا علمی کا اظہار کر دیا کہ جناب ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کدھر ہیں اور کیا معاملات ہیں۔ آپ نے اور بھی بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی، بہت ساری اور ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جہاں کوئی پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ ہے یا اس کے تائید کنندگان ہیں، وہ جہاں الیکشن کے لیے اپنے کاغذات جمع کروانے جا رہے ہیں، ادھر بھی جو ہے ان کو اریسٹ کیا جا رہا ہے، ان کے کاغذات نہیں جمع ہونے دیے جا رہے۔ خان صاحب جیل میں ہیں، بے شمار کیسز کا سامنا ہے، الیکشن سے پہلے باہر آنے کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے الیکشن لڑنے کی کوشش کی۔ اور آج جو اطلاعات ہم تک پہنچی ہیں اس کے مطابق ان کے نامینیشن پیپرز جو ہیں وہ جیل سے باہر نہیں آ سکے۔ اسی طرح ان کی پارٹی کے کینڈیڈیٹس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، اور لگتا ایسا ہے کہ جو 8 فروری کے الیکشن ہوں گے اس میں لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے، ہو سکتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے جو نمائندے ہیں، جو لیڈرز ہیں، جو کینڈیڈیٹس ہیں، جو امیدوار ہیں الیکشن لڑنے والے، وہی پورے ملک میں دستیاب نہ ہوں۔ اگر کسی نے کوشش کر کے، ہمت کر کے کسی نہ کسی طرح کاغذات جمع بھی کروا دیے، تو ہو سکتا ہے کہ انہیں کاغذات جمع کروانے کے بعد لینے پڑ جائیں یا انہیں اور بہت سارے جو ہے وہ معاملات فیس کرنے پڑ جائیں۔ تو الیکشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے بڑا ہی مشکل نظر آ رہا ہے کہ یہ جو 2024 کا سورج چڑھے گا، الیکشن کا سورج لے کر اپنے ساتھ آئے گا، اس میں پی ٹی آئی کے لیے کوئی روشنی کی کرن یا کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی ہے۔ اب جو پراسرار خاموشی ہے اس کا میں آپ سے تھوڑا سا احوال شیئر کر لیتا ہوں۔ نون لیگ نے سے، یعنی کہ آپ ہمیشہ تو چلو میں دور نہیں جاتا ہوں، 2018 سے ہم شروع کر لیتے ہیں کہ انہوں نے رونا رویا کہ جناب ہمارے ساتھ جو ہے بڑی زیادتی ہوئی، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا۔ مولانا صاحب بھی اکثر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے یہ 2020 سے جو شروع کیا تھا پی ڈی ایم کا معاملہ، اس میں بھی یہی تھا کہ جی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، ہمیں دبایا جا رہا ہے، یہ کیا جا رہا ہے، وہ کیا جا رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ اپنے آئینی حدود میں رہے، فلانا یہ وہ۔ پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ ہمیشہ سے ووکل رہی ہے، انہوں نے خود ماضی میں بہت کچھ فیس کیا ہے، ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر بے نظیر تک، اور بے نظیر سے لے کر ابھی تک کتنے سارے معاملات ہیں جن کے اوپر پی ٹی آئی پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ ڈیفیکلٹیز فیس کرنی پڑی ہیں۔ ان کی پارٹی کے لوگوں نے شہادتیں بھی قبول کیں اور اس کے بعد انہوں نے مشکل جو ہے وہ وقت بھی گزارا، لیکن اس کے باوجود وہ ابھی جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے، میں 3 بڑی پارٹیز کی بات کر رہا ہوں، پاکستان مسلم لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، یہ ابھی ماضی میں بھی جو 16 مہینے کی حکومت تھی اس میں بھی اتحادی تھے، ان کی طرف سے ایک جملہ بھی آپ کو سننے کو نہیں مل رہا، دیکھنے کو نظر آ رہا ہے کہیں ٹیلی ویژن اسکرینز پر، نہ سوشل میڈیا پر، کہ بھائی یہ غلط ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ۔ آپ اصولی طور پر تو کچھ چیزوں کو غلط کہیں، ٹھیک ہے، ہمارے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ یہاں پر ہمارا جو مخالف ہے اسے ہم نے کسی قسم کی رعایت کا مستحق نہیں سمجھتے ہیں۔
ہم یہ کہتے ہیں اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، اس نے کچھ ایسا ہی کیا ہوگا تو اس کے ساتھ یہی کچھ ہونا چاہیے تھا۔ میں کہتا ہوں کہ 9 مئی کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر پی ٹی آئی اگر اسی وقت ایک کلیئر پوزیشن لے لیتی، ایک سٹینس لے لیتی، تو آج اس کو یہ جو مشکلات ہیں، یہ جو معاملات ہیں وہ فیس نہ کرنے پڑتے۔ لیکن بہرحال الیکشن کنٹیسٹ کرنا اس کا ایک آئینی اور ایک اس کا جمہوری حق ہے، جس کو ڈیفینڈ کرنے کا بھی اسے اختیار ہونا چاہیے اور لوگوں کو اس کے اوپر آواز بھی اٹھانی چاہیے۔ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ابھی جو ہماری ایلیٹ ہے لیڈرشپ، اس میں آپ بلاول کو بھی ایڈ کر لیں، مریم کو بھی ایڈ کر لیں، اور بھی جو بھی کرتا دھرتا لوگ ہیں، آپ مختلف پارٹیز کے اور لوگوں کے نام بھی ایڈ کرنا چاہیں تو بالکل کریں۔ میں نے صرف 3-4 لوگوں کا ذکر اس لیے مناسب کیا کہ یہ بات طویل ہو جائے گی، مختلف ناموں میں ہی گم ہو جائیں گے ہم۔ بیسیکلی ان تمام لوگوں کو اس وقت صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ انہوں نے ایک کام اگر غلط کیا تو اس کے بدلے میں ہر چیز ہی ان کی جو ہے وہ غلط ہے اور ان کو کسی قسم کا کوئی رائٹ ان کے لیے باقی نہیں بچتا پاکستان میں، کیونکہ اگر آپ اس تمام فریم ورک کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو 2-3 چیزیں ہوں گی۔ ایک، یہ مستقبل میں بھی آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، آج کے ساتھ ہو رہا ہے کل کو کسی اور کے ساتھ ہوگا، کیونکہ پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے اور جو الیکشن کی تاریخ ہے اس کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی پارٹی نشانے پر رہی ہے۔ الیکشن سے پہلے کسی ایک پارٹی نے ہمیشہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ خمیازہ بھگتا ہے، تو کوئی پتہ نہیں اگلی دفعہ اس کا نمبر کس کا آ جائے اور کون اس کا جو ہے وہ نشانے پر ہو۔ دوسری بات کہ یہ جو سارا کچھ ابھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کے بعد کیا ان الیکشنز کو فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ کہا جا سکتا ہے کہ جہاں پر ایک پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کو لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ کا سامنا ایک دور کی بات ہے، انہیں جو بیسک بالکل فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں ان کو بھی ایکسرسائز کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نون لیگ والے آرگیو کریں گے کہ جی 2018 سے پہلے ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا، تو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ یہ ہوا تھا تو آپ کو اور زیادہ ووکل ہونا چاہیے، آپ کو اور زیادہ آواز اٹھانی چاہیے کہ جو ابھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہم اس سے گزر چکے ہیں، ہم اس سے بھگت چکے ہیں، تو یہ کسی اور پارٹی کے ساتھ نہ ہو، تاکہ ہم پاکستان میں ایک جمہوری جو نظام ہے، پارلیمانی جو نظام ہے، جو سیاست کا ایک معاملات ہیں ہمارے آپس کے، اس کو بغیر لڑے جھگڑے بھی آگے لے کر چل سکیں۔ یہ جو ابھی چل رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اور جس کے اوپر تمام پولیٹیکل ایلیٹ جو پاکستان کی اس کی پراسرار خاموشی ہے، یہ انہیں ہانٹ کرے گی مستقبل میں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ آج پی ٹی آئی نشانے پر ہے تو آپ نشانے پر کبھی نہیں ہوں گے، کبھی نہ کبھی یہ ساری چیزیں آپ کو بھی فیس کرنی پڑ سکتی ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو، ہماری پولیٹیکل ایلیٹ کو بیٹھنا چاہیے اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپس میں کنسنسس سے بہت ساری چیزوں کو درست کر لیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو یہ معاملات اسی طرح جاری و ساری رہیں گے، اور اس کا اثر نہ صرف سیاست پر ہوتا ہے، ہماری معاشی جو کارکردگی اس کے اوپر بھی ہوتا ہے، اور عوام کو ہر طرح کی تکلیف اور مصیبت جو ہے وہ برداشت کرنی پڑتی ہے۔ کوشش کریں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اگر صرف آنکھیں بند کر کے آپ دوسری طرف دیکھنے لگ جائیں تو ظاہر ہے پھر یہی ہوگا کہ آج کوئی اور نشانے پہ ہے، کل کوئی اور نشانے پہ ہوگا، اور جب آپ کی باری آئے گی تو آپ بہت زیادہ یعنی کہ شور مچائیں گے اور آواز اٹھائیں گے، لیکن اس وقت پھر یہی ایک بات دہرائی جائے گی کہ جی آپ کے ساتھ یہ ہوا تھا یا فلاں کے ساتھ یہ ہوا تھا، تو یہ تو انہوں نے کچھ کیا ہے اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، ادروائز یہ ہونا نہیں تھا ان کے ساتھ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ مستقبل میں کچھ معاملات سیاسی طور پر بہتر ہوں گے، چاہے وہ اس الیکشن سے پہلے ہوں، چاہے اس الیکشن کے بعد ہوں، لیکن بہرحال پاکستان ان تمام چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا جن چیزوں سے ابھی ہم گزر رہے ہیں، اور اس کو ہم نے جو بھی نام دیا ہوا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔